سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں مشاہد حسین۔ ناظرین، آج 26 جولائی ہے۔ اس دن بر صغیر کے نامور افسانہ نگار، شاعر، اردو ادب میں جاسوسی ناول نگار کے بانی اسرار احمد، جنہیں ابن صفی کے نام سے جانا جاتا ہے، آج ان کی سالگرہ اور برسی بھی ہے، یعنی جناب ابن صفی کا یوم پیدائش بھی ہے اور وفات کا دن بھی ہے۔ اردو ادب میں یوں تو بے شمار قلمکار پیدا ہوئے ہیں، لیکن ابن صفی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اردو کے جاسوسی ادب میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہو سکا۔ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ آپ اردو ادب کے نامور ناول نگار اور شاعر تھے۔ ابن صفی 26 جولائی 1928 کو اتر پردیش کے ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم نارا گاؤں کے پرائمری اسکول میں حاصل کی۔ میٹرک DAV اسکول الہ آباد سے کیا، جبکہ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم الہ آباد کے ایوننگ کرسچن کالج سے مکمل کی۔ 1947 میں الہ آباد یونیورسٹی میں BA میں داخلہ لیا۔ اسی اثناء میں بر صغیر میں تقسیم کا مسئلہ سامنے آیا تو تعلیم کا 1 سال ضائع ہو چکا تھا، لہٰذا BA کی ڈگری جامعہ علی گڑھ سے شرط پر پوری کرنے پر ملی کہ امیدوار کا عرصہ 2 برسوں کا یعنی 2 برس کا تدریسی تجربہ ہو۔ 1951 کے اواخر میں چند بے تکلف دوستوں کی محفل میں کسی نے کہا تھا کہ اردو میں صرف فحش نگاری ہی مقبولیت حاصل کر سکتی ہے۔ ابن صفی نے اس بات سے اختلاف کیا اور کہا کہ کسی بھی لکھنے والے نے فحش نگاری کے اس سیلاب کو اپنی تحریر کے ذریعے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس پر دوستوں کا موقف تھا کہ جب تک بازار میں اس کا متبادل دستیاب نہیں ہوگا، لوگ یہی کچھ پڑھتے رہیں گے۔ یہی وہ تاریخ ساز لمحہ تھا جب ابن صفی نے ایسا ادب تخلیق کرنے کی ٹھانی جو بہت جلد لاکھوں پڑھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عباس حسینی کے مشورے سے اس کا نام جاسوسی دن اقرار پایا اور ابن صفی کے قلمی نام سے انسپکٹر فریدی اور سر حمید کے کرداروں پر مشتمل سلسلے کا آغاز ہوا، جس کا پہلا ناول دلیر مجرم مارچ 1952 میں شائع ہوا۔ 1952 میں ابن صفی ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ اسرار احمد نے یعنی ابن صفی نے پاکستان آ کر ابن صفی کا روب اختیار کیا تو ان کے جاسوسی ناول پڑھنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ 1952 میں انہوں نے جاسوسی دنیا کے نام سے جاسوسی ناولوں کا ایک سلسلہ تحریر کرنا شروع کیا۔ اسی سلسلے کا پہلا ناول دلیر مجرم تھا جو 1952 میں شائع ہوا۔ ابن صفی نے سلسلے کے مجموعی طور پر 120 ناول تحریر کیے۔ 1949 سے 1952 کے عرصے میں ابن صفی پہلے اسلامیہ اسکول اور بعد میں یادگار حسینی اسکول میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ اگست 1955 میں ابن صفی نے خوفناک عمارت کے عنوان سے عمران سیریز کا پہلا ناول لکھا اور علی عمران کے کردار کو راتوں رات مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1957 میں انہوں نے عمران سیریز کے ساتھ ساتھ جاسوسی دنیا کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے کا پاکستان سے شائع ہونے والا پہلا ناول ٹھنڈی آگ تھا اور اس سلسلے کا آخری ناول آخری آدمی تھا، جو ابن صفی کی وفات کے بعد 11 اکتوبر 1980 کو شائع ہوا۔ ان کے ناول ہر ماہ کراچی اور الہ آباد دونوں جگہوں سے شائع ہوتے تھے۔ ان کے ناولوں کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ بک اسٹال پر آتے ہی یہ ناول ختم ہو جاتے تھے، بلکہ کچھ ناشروں نے ان کے نام کی مقبولیت کا فائدہ اٹھاتا ہوئے ان کے نام سے یا ان کے ملتے جلتے ہوئے نام سے سینکڑوں جاسوسی ناول شائع کر دیے، لیکن ان ناولوں میں زبان و بیان کا وہ ذائقہ کہاں سے ہو سکتا تھا؟ ابن صفی نے بار بار تردید کی کہ ناول ان کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن سرقہ کرنے والے پبلشروں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے نئے ناول اور ایڈیشن کے انتظار میں لوگ بک اسٹالوں پر بے چینی سے چکر لگایا کرتے تھے۔ ابن صفی نے ناول کے ادب سے فحش نگاری کا خاتمہ کیا اور جاسوسی ناول میں مقبولیت کا وہ مقام حاصل کیا۔
پھر کسی نے اس کے مرتبے کو نہیں پہنچا۔ دوستو ابن صفی وہ شاعر تھے، وہ ناول نگار ہیں کہ ان کے مقام تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ دوستو مزید خبروں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔ شکریہ۔